بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں اپنی وفات تک کبھی جو کی روٹی بھی 2 دن لگاتار پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمائی۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ 2-4 حدیثوں میں نہیں، سینکڑوں احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی نقشہ موجود ہے۔ آج مسلمانوں کے فقر و فاقہ کا اس قدر شعور ہے کہ حد نہیں، مگر کتنے آدمی ایسے ہوں گے جن کو عمر بھر میں 2 دن بھی پیٹ بھر کر معمولی روٹی نہ ملی ہو۔ شمائل ہی کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھرانے کا یہی عمل نقل کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی بھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی راتیں مسلسل ایسی گزر جاتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ رات بھر سب کے سب فاقہ سے گزار دیتے تھے اور جو کی روٹی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کا تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک چھنے ہوئے آٹے کو دیکھا بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حضرات کے یہاں چھلنیاں نہیں تھی؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چھلنیوں کا دستور نہیں تھا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر چھنے جو کے آٹے کو کیوں کر کھاتے تھے؟ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آٹے کو حرکت دے کر اس میں پھونک مار دیا کرتے تھے، جس سے موٹے موٹے تنکے اڑ جاتے تھے، باقی کو پکا لیا کرتے تھے۔ آج گیہوں کی روٹی بغیر چھنے آٹے کی کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ حضرات جو کے آٹے کی روٹی بغیر چھنے نوش فرماتے تھے، وہ بھی پیٹ بھر کر نہ ملتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں تو میرا رونے کو بے اختیار دل چاہتا ہے، بس رونے لگتی ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگی، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ گوشت سے یا روٹی سے کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال تک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر تناول فرمانے کی نوبت نہیں آئی۔ سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک جماعت پر گزر ہوا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور مرغی بھنی ہوئی ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توازے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا اور یہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ جو کی روٹی سے پیٹ بھرنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ میرا کس طرح دل چاہے کہ میں مرغ کھاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد عام حالت کے اعتبار سے ہے، ورنہ مرغی کا کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوکے رہتے تھے بغیر ناداری کے، یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانا موجود ہو پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کم تناول فرماتے تھے، اس لیے کہ بھوکے رہنے سے انوار کی کثرت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا میں کھانے پینے کی مقدار کم رکھتا ہے، حق تعالی شان اس پر فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو کھانے پینے کی کمی میں مبتلا کیا، اس نے صبر کیا، تم گواہ رہو کہ جو لقمہ اس نے کم کیا اس کے بدلے میں جنت کے درجے اس کے لیے تجویز کرتا ہوں۔ یہ بات ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اپنے اختیار سے اتنی کمی ہرگز نہ کرے جو صحت کو مضر ہو، دوسرے دینی کاموں میں نقصان کا سبب ہو۔ اسی وجہ سے روزہ میں سحری کو سنت قرار دیا گیا ہے کہ روزہ میں ضعف پیدا نہ ہو۔ اسی وجہ سے دوپہر کا سونا سنت قرار دیا گیا کہ رات کے جاگنے میں معین ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں، اور چونکہ مجبوری ہے کھانا پڑتا ہی ہے، اسی لیے 1/3 پیٹ کے لیے، 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک روٹی کا ٹکڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج روٹی پکائی تھی، میرے دل نے بغیر آپ کے نوش فرمائے کھانا گوارا نہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر یہ پہلی چیز ہے جو تمہارے باپ کے منہ میں جا رہی ہے، یعنی 3 دن سے کوئی چیز کھانے کی نوبت نہیں آئی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھوکے رہنے والے ہیں آخرت میں وہی لوگ پیٹ بھرنے والے ہیں، اور حق تعالی شانہ کو وہ شخص بہت ناپسند ہے جو اتنا کھائے کہ بدہضمی ہو جائے۔ جو شخص کسی ایسی چیز کے کھانے کو ترک کرے جس کو دل چاہتا ہے اس کے لیے جنت میں درجے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے احتیاط رکھو، یہ زندگی میں بھاری پن کا سبب ہے اور مرنے کے وقت گندگی اور عفونت ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے جس کی دکان تنہائی ہے، اور اس کا آلہ جس سے پیشہ کیا جائے بھوکا رہنا ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ اپنے دل سے فرمایا کرتے تھے کہ تو بھوکا رہنے سے ڈرتا ہے، یہ ڈرنے کی چیز نہیں، تیری کیا حقیقت ہے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین بھوکے رہ چکے ہیں، حضرت فضیل رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے اور میرے اہل و عیال کو بھوکا رکھا، اندھیری راتوں میں بغیر روشنی کے رکھا، یہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ دولت کس عمل پر عطا فرمائی؟ یعنی اس پر تعجب کیا کرتے تھے کہ میں اپنے خیال کے موافق نیک تو ہوں نہیں، پھر یہ نیک لوگوں جیسا برتاؤ میرے ساتھ کس عمل کے صلے میں ہے۔ حضرت کہمس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے بھوکا رکھا، ننگا رکھا، اندھیری راتوں میں بغیر چراغ کے رکھا، میں تو ان احسانات کے قابل نہ تھا، یہ درجے کن چیزوں کی وجہ سے مجھے ملے؟ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی سخت بیماری لاحق ہوتی یا بھوک کی شدت ہوتی تو کہتے، یا اللہ تو نے مجھے بھوک اور مرض میں مبتلا کیا اور تو یہ ابتلا اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے، میں کس نیک عمل سے تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن واصل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بڑا مبارک ہے وہ شخص جس کے لیے معمولی سی پیداوار ہو جس سے وہ زندہ رہ سکے اور لوگوں سے مانگنے کا محتاج نہ ہو۔ محمد بن واصل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مبارک وہ شخص ہے جو صبح کو بھی بھوکا رہے، شام کو بھی بھوکا رہے اور اس پر بھی اپنے رب سے راضی رہے۔ تورات میں لکھا ہے، جب تو پیٹ بھر کا کھانا کھایا کرے تو بھوکے آدمیوں کا بھی دل میں خیال لے آیا کر۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کھاؤں، یہ مجھے ساری رات کے جاگنے سے زیادہ پسند ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بھوک اللہ کا ایسا خزانہ ہے جو اپنے دوستوں ہی کو دیتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 20 دن سے زیادہ بھوکے گزار دیتے تھے اور ان کی سال بھر کی غذا کی میزان یعنی 22 نئے پیسے ہوتی تھی۔ یہ بھوکے رہنے کی بڑی ترغیب دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا چھوڑنے کے برابر کوئی بھی نیک عمل نہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اتباع ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ حکمت اور علم بھوکے رہنے میں ہے اور جہل اور گناہ پیٹ بھر کر کھانے میں مرکوز ہے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آدمی ابدال میں سے نہیں ہو سکتا جب تک بھوکا رہنے اور چپ رہنے والوں اور راتوں کو جاگنے کا عادی نہ ہو اور تنہائی کو پسند نہ کرتا ہو۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بھوکا رہے اس کو وسوسے کم آیا کرتے ہیں۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالی شانو کسی شخص کی صفائی بغیر بھوکا رہنے کے نہیں کرتے، اور اسی کی وجہ سے بزرگ پانی پر چلا کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ان کو طی الارض حاصل ہوتا ہے۔ طی الارض بزرگوں کی ایک خاص رفتار کا نام ہے جس کی وجہ سے چند قدم میں ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکے رہنے میں 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا، دل کی صفائی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، طبیعت تیز ہوتی ہے۔ تیسرا، بصیرت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے طبیعت میں بلاوت آتی ہے اور دل کا نور جاتا رہتا ہے۔ معدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں جس کا اثر دل پر پڑتا ہے کہ وہ فکر میں دوڑنے سے عاجز ہوتا ہے، بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ذہن بھی کند ہو جاتا ہے۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ درانی فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی عادت پیدا کرو، یہ نفس کو مطیع کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور آسمانی علوم اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جس دن بھوکا رہا میں نے اپنے اندر عبرت اور حکمت کا ایک دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت ہے کہ بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں
ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ایک ابر ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو وہ ابر دل پر حکمت کی بارش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ دل کا نرم ہونا ہے، جس سے ذکر وغیرہ کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ بسا اوقات آدمی بڑی توجہ سے ذکر کرتا ہے لیکن دل اس سے لذت حاصل نہیں کرتا اور نہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور جس وقت دل نرم ہوتا ہے تو ذکر میں بھی لذت آتی ہے، دعا اور مناجات میں بھی مزہ آتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عبادت میں مزہ جب آتا ہے جب میرا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کو لگ جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بغدادی فرماتے ہیں کہ آدمی حق تعالی شانہ کے اور اپنے سینے کے درمیان ایک جھولی کھانے کی کر لیتا ہے، پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی حلاوت بھی نصیب ہو۔ پیٹ بھرنے کو فقیر کی جھولی بھرنے سے تشبیہ دی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی میں عاجزی مسکنت پیدا ہوتی ہے اور اکڑ مکڑ جاتی رہتی ہے، جو سرکشی اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کا سرچشمہ ہے۔ نفس کسی چیز سے بھی اتنا زیر نہیں ہوتا جتنا بھوکا رہنے سے ہوتا ہے، اور آدمی جب تک اپنے نفس کی ذلت اور عاجزی نہیں دیکھتا اس وقت تک اپنے مولا کی عزت اور اس کا غلبہ نہیں دیکھ سکتا۔ آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے بھوکا رہے تاکہ ذوق سے اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیش فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی ساری زمین سونے کی کر دی جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ، یہ نہیں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں، تاکہ جس دن بھوکا رہوں تو صبر کروں اور تیری طرف عاجزی کروں، تجھ سے مانگوں، اور جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اہل مصیبت اور فقر زدوں سے غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ پیٹ بھرے آدمی کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا بھوکوں اور محتاجوں پر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ زمین کے خزانے تو آپ کے قبضے میں ہیں، پھر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ خود پیٹ بھر لینے سے کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں، اور بھوکے پیاسے رہنے سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ کے عذاب کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں جہنم میں کھانا کیا ملے گا، وہ جو حلق میں اٹک جائے، اور پینے کو کیا ملے گا، جہنمیوں کی زخموں کا لہو اور پیپ۔ پانچواں فائدہ جو اصل اور اہم ہے، گناہوں سے بچنا، کہ پیٹ بھرنا ہی ساری شہوتوں کی جڑ ہے، اور بھوکا رہنا ہر قسم کی شہوت کو توڑتا ہے۔ اور آدمی کے لیے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے، اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس کا نفس اس پر قابو پا جائے۔ اور جیسا کہ سرکش گھوڑے کو بھوکا رکھ کر قابو میں رکھا جا سکتا ہے، اور جب وہ خوب کھاتا پیتا رہتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کا بھی حال ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑھاپے میں بھی اپنے بدن کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں، کچھ طاقت اور قوت کی چیز کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ نفس نشاط کی طرف بڑی تیزی سے چلنے والا ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے کسی گناہ کی مصیبت میں پھانس نہ دے، اسی لیے میں اس کو مشقت میں ڈالے رکھوں۔ یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ وہ مجھے کسی گناہ کی ہلاکت میں ڈال دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ہے۔ جب آدمیوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس دنیا کی طرف جھکنے لگتے ہیں، اور یہ فائدہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ایک ہی فائدہ نہیں بلکہ فوائد کا خزانہ ہے، اور اس میں کم سے کم جو فائدہ ہے وہ شرمگاہ کی شہوت اور فضول باتوں کی خواہش کا چھوڑنا ہے، اسی لیے کہ بھوکے آدمی کا دل فضول باتیں کرنے کو نہیں چاہا کرتا، اور اسی ایک بات کی وجہ سے آدمی غیبت سے، جھوٹ سے، فحش بات کرنے سے، چغلی وغیرہ بہت سی چیزوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اور پیٹ بھرنے پر آدمی کا دل تفریحی باتوں کو چاہا کرتا ہے، اور عام طور سے ہم لوگوں کی تفریحیں آدمیوں کے آبرو سے ہی ہوتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ زبان کی کھیتیاں ہی آدمی کو اکثر جہنم میں ڈالتی ہے، اور شرمگاہ کی شہوت کی ہلاکت تو کسی سے بھی مخفی نہیں، اور آدمی کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر شرمگاہ پر قدرت دشوار ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے خوف سے آدمی اس پر قدرت پا بھی لے تب بھی آنکھ کا گناہ، ناجائز طریقے سے کسی عورت یا مرد کو دیکھنا تو ہو ہی جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے جیسا کہ شرمگاہ زنا کرتی ہے، اور اگر آدمی آنکھ بند کر کے اس پر بھی قدرت پا لے
تب بھی جس کو دیکھ چکا ہے اس کا خیال تو دل میں آتا ہی رہے گا، اور شہوت کے خیالات حق تعالی شانو سے مناجات کی لذت کو کھو دیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ فاسد خیالات نماز میں بھی آ جاتے ہیں۔ زبان اور شرمگاہ مثال کے طور پر ذکر کرتی ہیں، ورنہ ساتوں اعضاء کے سارے گناہ اسی قوت سے پیدا ہوتے ہیں جو پیٹ بھرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے نیند کم آتی ہے، کثرت سے جاگنے کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے پیاس خوب لگتی ہے اور پانی پینے سے نیند خوب آتی ہے۔ مشائخ کا مقولہ ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ ورنہ زیادہ پانی پیو گے، پھر زیادہ سوؤ گے، جس کی وجہ سے زیادہ خساروں میں رہو گے۔ کہتے ہیں کہ 70 حکیموں کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ پانی پینے سے زیادہ نیند آتی ہے، اور زیادہ سونے میں عمر کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، اور تہجد کا فوت ہو جانا علیحدہ رہا۔ نیز زیادہ سونے سے طبیعت کی بلاوت اور دل کی قساوت بھی پیدا ہوتی ہے، اور بیوی پاس نہ ہو تو احتلام کا سبب بھی ہوتا ہے، پھر غسل کے اسباب مہیا نہ ہونے میں اکثر تہجد بھی فوت ہو جاتی ہے۔ ساتواں فائدہ عبادت پر سہولت سے قادر ہونا، کہ پیٹ بھر کر کھانے سے اکثر کاہلی پیدا ہوتی ہے جو عبادت کو مانع ہوتی ہے، اور خود کھانے ہی میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو تیار بھی کرنا پڑے تو اور بھی زیادہ اضاعت وقت ہے۔ پھر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، خلال کرنا، پھر بار بار اٹھ کر پانی پینا، ان سب اوقات کا حساب لگایا جائے تو کتنا وقت ہوا؟ اگر یہ سارا وقت اللہ کی یاد میں اور دوسری عبادتوں میں خرچ ہوتا تو کتنا نفع کماتا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ستو دیکھا جس کو وہ پھانک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ ستو کی عادت کیسے پڑ گئی؟ فرمانے لگے کہ میں نے جو حساب لگایا تو لقمہ منہ میں رکھنے سے اس کے نگلنے تک کا 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقت ملتا ہے، اس وجہ سے میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی کہ اس کے چبانے میں بہت دیر لگتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آدمی کا ہر سانس بہت بڑا قیمتی جوہر ہے جس کو آخرت کے خزانے میں محفوظ کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ کبھی ضائع نہ ہو، اور اس کی صورت صرف یہی ہے کہ اس سانس کو اللہ کے ذکر یا کسی اور عبادت میں صرف کر دے۔ اس کے علاوہ کھانا زیادہ کھانے سے وضو کم ٹھہرتا ہے، استنجے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ ان امور کی وجہ سے علاوہ اس کے کہ ان میں وقت ضائع ہوتا ہے، مسجد میں زیادہ اوقات نہیں گزر سکتا کہ بار بار ان ضروریات کی وجہ سے نکلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ روزہ بھی اس کو بہت سہل ہوتا ہے جو بھوکا رہنے کا عادی ہو جائے۔ غرض روزہ، اعتکاف اور کثرت سے باوضو رہنا اور کھانے پینے کے اوقات کو عبادت میں خرچ کرنا اتنے کثیر فائدے ہیں جن کا شمار نہیں۔ اس کی قدر وہ غافل لوگ کیا جانے جن کو دین کی ہی قدر ہی نہیں۔ وہ دنیا کے چند روزہ زندگی پر راضی ہو کر مطمئن ہو گئے، بس دنیا ہی کے حالات کو جانتے ہیں، ان کو آخرت کی خبر ہی نہیں کیا چیز ہے۔ آٹھواں فائدہ کم کھانے میں بدن کی صحت ہے، کہ بہت سے امراض زیادہ کھانے ہی سے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معدہ میں ارگوں میں اخلاط ردیہ جمع ہو جاتے ہیں جن سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور امراض قطع نظر اس کے کہ صحت کے منافی عبادات سے بھی مانع ہوتے ہیں، دل کو تشویش میں ڈالتے ہیں۔ ذکر و فکر سے مانع ہونے کے علاوہ دوا پرہیز، حکیم، ڈاکٹر، فسٹ کھولنے والا، جونکے لگانے والا، غرض ایک لمبا چوڑا جھگڑا آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ان سب چیزوں میں مشقت علیحدہ ہے، خرچ علیحدہ ہے، اور بھوکے رہنے میں ان سب آفات سے امن ہے۔ کہتے ہیں ہارون رشید نے ایک مرتبہ 4 ماہر حکیموں کو جمع کیا، ایک ہندی ماہر، دوسرا رومی یعنی انگریزی، تیسرا عراقی، چوتھا سوات کا رہنے والا، اور چاروں سے دریافت کیا کوئی ایسی دوا بتاؤ جو کسی چیز کو نقصان نہ کرتی ہو۔ ہندی نے کہا میرے خیال میں ایسی دوا جو کسی چیز کو نقصان نہیں کرتی اہلیج اسود ہے۔ عراقی نے کہا میرے خیال میں حب الرشاد الابیض جس کو فارسی میں تخم سپندان اور ہندی میں ہالون کہتے ہیں۔ رومی نے کہا میرے نزدیک گرم پانی ہے، یعنی وہ کسی چیز کو مضر نہیں۔ سوادی نے کہا کہ یہ سب غلط ہے، حلیلہ معدہ کو روندتا ہے، پاؤں سے کسی چیز کو مسلنا، اور یہ بیماری ہے، اس کے علاوہ جگر کے لیے بھی مضر ہے، اور حب الرشاد معدہ میں پھسلن پیدا کرتا ہے، اور گرم پانی معدہ کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ ان سب طبیبوں نے کہا پھر تم بتاؤ ایسی کیا دوا ہے جو کسی کو نقصان نہیں کرتی ہو؟ سوادی نے کہا کہ کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک خوب رغبت پیدا نہ ہو، اور ایسی حالت میں ختم کیا جائے کہ زیادہ کی رغبت باقی ہو۔
بقیہ تینوں طبیبوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ ایک فلسفی حکیم کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، تہائی پیٹ کھانے کے، تہائی پیٹ پانی کے لیے، تہائی سانس لینے کے لیے۔ اس نے سن کر بڑا ہی تعجب کیا اور کہا کہ کھانا کم کھانے میں اس سے بہتر اور مضبوط بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ بے شک یہ حکیم کا کلام ہے۔ نو فائدہ اخراجات کی کمی ہے۔ جو شخص کم کھانے کا عادی ہوگا اس کا خرچ بھی کم ہوگا اور زیادہ کھانے میں اخراجات بھی بڑھیں گے، جن کے حاصل کرنے کے لیے یا تو ناجائز طریقے اختیار کرنے پر مجبور ہوگا یا لوگوں سے مانگنے کی ذلت اختیار کرے گا۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا حل قریب ہی گزر چکا ہے کہ ان کے کھانے کی میزان سال بھر کے 3.5 آنے ہوتی تھی۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر ضرورتیں ترک کر دینے سے پوری کرتا ہوں، جس سے مجھے بڑی یکسوئی اور راحت رہتی ہے۔ ایک اور حکیم کا قول ہے کہ جب مجھے اپنی کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے نفس ہی سے قرض مانگ لیتا ہوں، اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو پھر کسی وقت ادا کر دوں گا، یعنی تیری خواہش اس وقت میرے ذمہ قرض ہے، اس کو کسی دوسرے وقت پوری کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی چیز کا نرخ معلوم کرتے کہ وہ بہت گرا ہے تو اپنے دوستوں سے فرماتے کہ اس کو چھوڑ کر عرضہ کر دو، جس چیز کا خریدنا آدمی چھوڑ دے اپنی طرف سے تو وہ ٹکا سیر ہو ہی گئی، اپنی بلا سے جتنے میں چاہے بکے۔ آدمی کی ہلاکت کا بڑا سبب دنیا کی حرص، اور یہ حرص پیٹ اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور شرمگاہ کی قوت بھی پیٹ کی قوت سے ہوتی ہے، اور کھانا کم کھانے میں ان سب آفتوں سے امن ہے۔ حق تعالی شان جس کو بھی نصیب فرما دے۔ 10واں فائدہ ایثار، ہمدردی اور صدقات کی کثرت کا سبب ہے۔ کم کھانے کی وجہ سے جتنا کھانا بچے گا وہ یتامہ، مساکین، غربا پر صدقہ ہو کر قیامت میں اس کے لیے سایہ بنے گا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد پہلے گزر چکا ہے کہ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اور جتنا زیادہ کھائے گا وہ پخانہ بن کر کوڑی پر جمع ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالی شان کے خزانے میں جو جمع ہو گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کام آتا رہے گا، اور جو پخانہ ہو گیا وہ ضائع گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو پہلے بھی گزر چکا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے لیے اس کے مال میں سے بجز 3 چیز کے کچھ نہیں۔ ایک وہ جو صدقہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر لیا، دوسرا وہ جو کھا لیا اور کھا کر ختم کر دیا، تیسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کا مال ہے، وارثوں کا حصہ ہے، اس کا اس میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ صدقات کے فضائل کثرت سے گزر ہی چکے ہیں۔ یہ 10 فوائد کم کھانے کے نہایت اختصار سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فائدہ اپنے اندر بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ یہ بات قابل لحاظ ہے جو پہلے بھی متعدد بار لکھی جا چکی ہے کہ ان فضائل کے حق ہونے میں تردد نہیں۔ یقیناً یہ وہ کمالات ہیں کہ جس خوش نصیب کو حق تعالی شانو اپنے لطف سے عطا فرمائے اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کی راحت ہے، اور آخرت کے لیے بے شمار درجات اور ترقیات کا زینہ یہی چیزیں ہیں۔ لیکن اپنے تحمل کی رعایت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ کوا چلا تھا ہنس کی چال وہ اپنی بھی بھول گیا۔ زیادہ کے شوق میں آدمی تھوڑے سے بھی جاتا رہے، اسی لیے ان سب چیزوں کی طرف دل کو رغبت دیتے رہنے کے ساتھ ان چیزوں کے اور اس طرز زندگی کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ اور ان امور کو نہایت وقت سے دیکھنے کے ساتھ عمل اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا اپنے اندر تحمل ہو۔ بیمار آدمی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھائے گا تو جلدی مرے گا۔ ہم لوگ نفس کی بیماریوں کے بیمار ہیں، اعضاء اور قوی کے ضعف کے مارے ہوئے ہیں، اسی لیے صحت کی تمنا اور کوشش، سعی اور رغبت کے ساتھ ایسی کوئی چیز عملی طور سے اختیار نہ کرنا چاہیے جو اس حالت سے بھی گرا دے جس پر اب موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم کھانے کی عادت آہستہ آہستہ پیدا کرنا چاہیے۔ جو شخص زیادہ کھانے کا عادی ہو وہ دفعتاً کم کرے گا تو اس کا تحمل بھی نہ ہوگا، ضعف بھی ہو جائے گا، مشقت بھی بڑھ جائے گی۔ اسی لیے بہت آہستگی اور سہولت کے ساتھ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے 1 مہینہ کے اندر آدھی خوراک رہ جائے گی، اور اگر اس کا بھی تحمل دشوار ہو تو 40واں حصہ کم کرنا چاہیے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا سالانہ خرچ ابتدا میں 3 درہم تھا،
یعنی 10.5 آنے ابتدا میں اس کی صورت یہ تھی کہ میں 1 درہم کا تو بس انگور یا کھجور کا شیرہ یا رس لے لیتا تھا، اور 1 درہم کا چاول کا آٹا، اور 1 درہم کا گھی، اور ان تینوں کو ملا کر 360 لڈو بنا لیتا تھا۔ ایک روزانہ روزہ افطار کرنے کے وقت کھا لیتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اب کیا معمول ہے؟ فرمایا اب تو کوئی متعین چیز نہیں، جب موقع ہو کچھ کھا لیتا ہوں۔ یہ قریب ہی گزر چکا کہ یہ حضرات 20 دن بغیر کھائے گزار دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گزران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا جو تقریباً 3.5 سیر فی ہفتہ تھا، خدا کی قسم میں اس سے زیادہ مرنے تک کبھی بھی نہ پڑھاؤں گا، اسی لیے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مرنے تک اسی حال پر رہے جس پر اب ہے۔ اسی وجہ سے یہ بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ تم نے وہ طرز چھوڑ دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تم نے جو کا آٹا چھاننا شروع کر دیا، حالانکہ اس زمانے میں نہیں چھانا جاتا تھا، تم نے پتلی روٹیاں کھانا شروع کر دی، کئی سالن دسترخوان پر آنے لگے، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال بکری کے بچے کی سی ہے جسے 1 مٹھی پرانی کھجور، 1 مٹھی ستو، 1 گھونٹ پانی کافی ہے، اور منافق کی مثال درندہ کی سی ہے، ہپ ہپ گٹ گٹ جو ہو سب کھا پی لے، نہ اپنے پڑوسی کا خیال کرے، نہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، ضرورت سے زیادہ چیزیں خیرات کر کے آگے بھیج دو، تمہارے کام آئیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 6 یوم کا مسلسل فاقہ کر لیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 7 دن کا فاقہ کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس سے باتیں کرتے ہیں، اسی میں اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی۔ اس نے گفتگو کے دوران میں کہا کہ حضرت مسیح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کا فاقہ کر لیا کرتے تھے، یہ بات معجزہ ہی کے طور پر ہو سکتی ہے، نبی کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں 50 دن کا فاقہ کر دوں تب بھی تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس راہب نے کہا ضرور۔ یہ وہیں اس کے پاس ہی ٹھہر گئے، اسی کے پاس رہتے۔ جب 50 دن پورے ہو گئے تو کہنے لگے کہ یہ تو وعدے کے تھے، 10 دن اور زائد لو۔ یہ کہہ کر 10 دن کا فاقہ اور بھی کر دیا، پورے 60 دن بعد کھایا۔ وہ راہب بڑی ہی حیرت میں رہ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو کھانا تناول فرما لیتے تھے تو شام کو تناول نہ فرماتے تھے، اور جب شام کو تناول فرما لیتے تھے تو صبح کو تناول نہ فرماتے تھے۔ یعنی کبھی ایسا بھی معمول تھا، اور بھی پہلے بزرگوں سے ایک وقت کھانے کا معمول نقل کیا گیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کھانے کا عادی ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت کھائے تاکہ دن میں روزہ کی فضیلت حاصل ہو اور رات کو نوافل اور ذکر وغیرہ معدہ کے خالی ہونے کی حالت میں ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک دودھ کو دل چاہتا رہا مگر استعمال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہیں سے ان کی خدمت میں تر و تازہ کھجوریں آئیں، اپنے دوستوں سے فرمایا ان کو کھا لو، میں نے تو ان کو 40 سال سے نہیں دیکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کثرت سے اس قسم کے واقعات ان حضرات کے ذکر فرمائے ہیں۔ انہی مجاہدوں کی برکات سے ان حضرات سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اب ان حضرات کی اسی کرامتوں کا تو ہر شخص خواہش مند ہے، مگر اس کے لیے ان جیسے مجاہدے بھی تو کیے جائیں۔ ہم لوگوں کو غذائیں تو عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر چاہیے، پھر مجاہدے کیسے ہوں؟ ایک بزرگ نے اپنے کسی ملنے والے کی دعوت کی اور ان کے لیے دسترخوان پر روٹیاں رکھی۔ وہ ان میں سے الٹ پلٹ کر اچھی روٹی تلاش کرنے لگے۔ میزبان بزرگ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ جس روٹی کو تم بری سمجھ کر چھوڑ رہے ہو اس میں اتنے تو فوائد ہیں، اور اتنی مشقت اٹھانے والوں کی اس میں محنت ہوئی ہے۔ بہت سے کام کرنے والوں کے عمل کے بعد ابر میں پانی آیا، پھر وہ برسا، پھر ہواؤں کی، زمین کی، چوپاؤں کی، آدمیوں کی محنت اس میں لگی، جب تو یہ روٹی تمہارے سامنے آئی، اس کے بعد تم اس میں اچھی بری چھانٹنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک روٹی پک کر تمہارے سامنے اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اس میں 360 کام کرنے والوں کا عمل نہیں ہوتا۔ سب سے اول حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے سے ناپ کر چیز نکالتے ہیں۔
پھر وہ فرشتے جو ابر پر معمور ہیں اور بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر چاند، سورج، آسمان، پھر وہ فرشتے جو ہواؤں پر معمور ہیں، پھر چوپائے، سب سے آخر میں روٹی پکانے والے۔ سچ ہے، پاک ارشاد میں رب سبحانہ و تقدس کا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور اس کی تفصیلات کو شمار کرنے لگو تو کبھی بھی پوری نہیں گن سکتے۔ اس کے بعد نہایت اہم اور قابل لحاظ چیز یہ بھی ہے کہ کم کھانے کی اگر صورت اختیار کرے تو اس میں ریا اور حب جاہ سے بچنے کا بھی بہت اہتمام رکھ، ایسا نہ ہو کہ بھوکا بھی مرے اور نفس بجائے صالح بننے کے اور زیادہ فاسد بن جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کھانے کی خواہش سے بھاگ کر ریا کی خواہش میں پھنس جائے وہ ایسا ہے جیسا کہ بچھو سے بھاگ کر سانپ کے منہ میں چلا جائے۔ الغرض کم کھانا محمود ہے، دین اور دنیا دونوں کے کثیر فائدے اس میں ہیں، بشرط ضعف یا ریا وغیرہ کسی دوسرے خطرہ میں نہ پڑ جائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت اور معاشرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کو ذہن میں رکھے، دل سے اس کو پسند کرتا رہے کہ اصلی چیز وہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز اختیار فرمایا تھا وہ ناداری اور مجبوری سے نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ میسر نہیں آ سکتا تھا، بلکہ خوشی اور رغبت سے اسی طرز کو پسند فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حق تعالی شانہ سے روزی کی وسعت نہیں مانگ لیتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ کہہ کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت کو دیکھ کر رو پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے یہ مانگوں کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلا کرے تو حق تعالی شانہ ان کو بھی میرے ساتھ چلائیں، لیکن میں نے دنیا میں بھوکا رہنے کو پیٹ بھرنے پر ترجیح دے رکھی ہے، میں نے دنیا کے فقر کو اس کی ثروت پر ترجیح دی ہے، میں نے دنیا کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے۔ عائشہ، دنیا محمد اور اس کے آل کے لیے مناسب نہیں، حق تعالی شانہ نے اولو العزم یعنی ہمت والے اور اونچے درجہ کے رسولوں کے لیے اسی کو پسند فرمایا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں پر صبر کریں، دنیا کی راحتوں سے بچے رہیں، اور جو چیز ان کے لیے پسند فرمائی تھی اسی کا مجھے حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ میرے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کے سوا چارہ نہیں، میں خدا کی قسم جہاں تک میری طاقت ہے ایسا ہی صبر کروں گا جیسا کہ انہوں نے کیا، اور طاقت تو اللہ تعالیٰ ہی کے دینے سے آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت بہت ہو گئی تو ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اب تو آپ بھی جب دوسرے ملکوں کے قاصد آئیں تو باریک کپڑا پہن لیا کریں اور کسی کو کھانا پکانے کا حکم فرما دیا کریں تاکہ آپ ان لوگوں کو کھلائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ کھا لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ آدمی کے حالات سے اس کے گھر والے ہی اچھی طرح واقف ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اتنے سال زندہ رہے؟ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اگر رات کو کھانا نوش فرما لیتے تھے تو دن میں بھوکے رہتے تھے، اور دن میں کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکے رہتے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبوت کے بعد اتنے سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے گھر والوں نے خیبر کے فتح ہونے تک کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھائی؟ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ تم نے اونچے خوان پر میز کی طرح کھانا رکھ دیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تغیر آ گیا تھا، یہاں تک اس کو ہٹا کر زمین پر کھانا رکھا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبا کو دوہرا کر کے اس پر آرام فرمایا کرتے تھے؟ تم نے ایک مرتبہ اس کو چہرہ یعنی 4 تہہ کر کے بچھا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ تم نے مجھے رات کے اٹھنے سے روکا کہ 4 طے ہو جانے سے بستر نرم ہو گیا جس سے نیند اچھی طرح آ گئی۔ اس کو دوہرا ہی کر دو جیسا کہ روزانہ ہوا کرتا تھا۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا دھونے کے لیے بدن مبارک سے اتارتے اور اس کو دھوتے؟ ایسی حالت میں اگر بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے بلانے آ جاتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز پڑھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خشک کر کے پہن کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو ظفر کی ایک عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کپڑے تیار کیے، ایک لنگی ایک چادر، اور ان میں سے اس نے ایک پہلے بھیج دیا، دوسرے کے بھیجنے میں دیر لگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بدن پر اس طرح لپیٹ کر کہ دونوں کونوں میں گردن پر گرہ لگائی تھی کہ بدن کھل نہ جائے، پہن کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح اور واقعات گنواتے رہے، یہاں تک کہ ان واقعات کو یاد دلا کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی رلایا اور خود بھی اتنے روئے کہ چیخیں مارنے لگے۔ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اس غم میں کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے 2 رفیق تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ دونوں ایک ہی راستے پر چلے۔ اگر میں ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کروں تو میرے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ میں خدا پاک کی قسم ان کی دنیا کی سخت زندگی پر اپنے آپ کو مجبور کروں گا تاکہ آخرت کی ان کی شاداب زندگی کو پا سکوں۔ فتویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ کھانے کے چند مراتب ہیں۔ پہلا درجہ فرض ہے اور وہ اتنی مقدار ہے جس سے آدمی ہلاکت سے بچے۔ اگر کوئی شخص اتنا کم کھائے یا کھانا پینا چھوڑ دے جس سے ہلاک ہو جائے تو گنہگار ہوگا۔ اور دوسرا درجہ ثواب کا ہے کہ اتنی مقدار کھائے جس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکے اور روزہ سہولت سے رکھ سکے۔ تیسرا درجہ جائز ہے اور وہ نمبر 2 کی مقدار پر پیٹ بھرنے کی مقدار تک اضافہ ہے تاکہ بدن میں قوت پیدا ہو۔ اس درجہ میں نہ تو ثواب ہے نہ گناہ، معمولی حساب اس میں ہے بشرط مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو۔ چوتھا درجہ حرام ہے، وہ پیٹ بھرنے سے زائد مقدار ہے۔ البتہ اس درجہ میں اگر مقصود روزہ پر قوت ہو کہ کل کو روزہ رکھنا ہے یا یہ غرض ہو کہ مہمان بھوکا نہ رہے تو اس مقدار میں بھی مذائقہ نہیں، اور کم کھانے کا ایسا مجاہدہ جس سے فرائض میں نقصان آئے جائز نہیں۔ البتہ اگر اس میں نقصان نہ آئے تو کم کھانے کا مجاہدہ کرنے میں مذائقہ نہیں کہ اس میں نفس کی اصلاح بھی ہے اور کھانا بھی رغبت سے کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی جوان کو کم کھانے کا مجاہدہ تاکہ اس کی شہوت کا زور ٹوٹ جائے جائز ہے۔ اس تقسیم میں نمبر 2 پر صاحب مختار رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کلام کیا ہے اور اسی مقدار کو فرض میں داخل کیا ہے جس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکے۔ عالمگیر کی آخری عبادت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حق تعالی شانہ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، حق تعالی شانہ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں آمدنی کی کمی میں حق تعالی شانہ کے ایک خاص احسان پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اس صورت میں آدمی کی طرف سے اگر نیکیوں میں کمی ہوتی ہے تو وہ مالک الملک بھی اس کی کمی کو بخوشی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جب اللہ تعالی شانہ کی طرف سے عطایا میں افراط ہو اور آدمی کسی چیز میں کمی کو بھی گوارا نہ کرے تو اس مالک کی طرف سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ پھر اس کے حقوق کی ادائیگی میں تمہاری طرف سے بھی افراط ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس ملازم کو تنخواہ منہ مانگی دی جائے پھر وہ اپنی منصبی خدمت میں کوتاہی کرے تو اس کی حرامی میں کیا تردد ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ غربا کو تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، ذکر اور نوافل کے لیے وقت بھی مل جاتا ہے، لیکن جہاں 4 پیسے ہاتھ میں آئے یا ان کے آنے کے اسباب پیدا ہوئے پھر فرض نمازوں کے واسطے بھی وقت نہیں ملتا، اور قلیل روزی پر قناعت جب حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی 5 باتوں کو اہتمام کرے۔ پہلا، اپنے اخراجات میں کمی کرے، ضرورت کی مقدار سے زیادہ خرچ نہ کرے،
علماء نے لکھا ہے کہ تنہا آدمی ہو تو اس کو ایک جوڑا کافی ہے، کئی جوڑے بنانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی معمولی روٹی سالن پر گزر ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ دوسرا، اگر بقدر ضرورت میسر ہو تو آئندہ کی فکر میں نہ پڑے اور حق تعالی شانہ کے وعدے پر اعتماد کرے کہ حق تعالی شانہ نے روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ شیطان آدمی کو ہمیشہ آئندہ کی سوچ میں ڈالے رکھا کرتا ہے کہ کچھ ذخیرہ فنڈ کے طور پر جمع رکھنا چاہیے۔ آدمی کے ساتھ حرج بھی لگا ہوا ہے، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، وقتی اخراجات بھی پیش آتے رہتے ہیں، پھر تجھے دقت اور مشقت ہوگی، اور ان خیالات کی وجہ سے اس کو مشقت اور آئندہ کے فکر اور سوچ میں پریشان رکھا کرتا ہے، اور پھر آدمی کا مذاق اڑایا کرتا ہے کہ یہ بیوقوف آئندہ کی تکلیف کے ڈر سے جو موہوم ہے اس وقت کی یقینی مشقت اور تکلیف اٹھا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے اوپر زیادہ غم سوار نہ کرو، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا، جتنی روزی تمہاری ہے وہ آ کر رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے مومن بندہ کو روزی اس جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور قرآن پاک میں بھی یہ مضمون وارد ہے۔ اس امر کو غور کیا کریں، تھوڑے پر قناعت میں لوگوں سے استغنا کی کتنی بڑی عزت حاصل ہے، اور حرص و طمع میں لوگوں کے سامنے کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اس کو بہت اہتمام سے غور کریں کہ اس کو ایک تکلیف ضرور برداشت کرنی ہے، یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت کی، یا اپنے نفس کی لذیذ چیزوں سے روکنے کی، اور یہ دوسری تکلیف جو ہے اس پر اللہ کے یہاں ثواب کا وعدہ بھی ہے، اور پہلی میں آخرت کا وبال ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں آدمی ان کو حق بات کہنے سے رک جاتا ہے، اکثر دین کے بارے میں مداہنت کرنی پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آدمی کی عزت اس کا لوگوں سے استغنا ہے۔ اسی وجہ سے مشہور مقولہ ہے کہ جس سے تو استغنا کرے تو اس کا ہمسر ہے، یعنی اس سے دینے پر مجبور نہیں، اور جس کی طرف احتیاج پیش کرے اس کا قیدی ہے، یعنی جس پر احسان کرے اس کا حاکم نہیں۔ دنیا دار مالداروں کے انجام کو سوچا کریں، یہود و نصارہ اور بے دین و ثروت والوں کا انجام سوچے، اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا انجام سوچے، ان کے حالات کو غور سے پڑھے اور تحقیق کریں، پھر اپنے نفس سے پوچھے کہ اللہ کے مقرب لوگوں کی جماعت میں شریک ہونا پسند کرتا ہے یا احمقوں اور بے دین لوگوں کی مشابہت پسند کرتا ہے۔ مال کے زیادہ ہونے میں جو خطرات پہلے بیان ہو چکے ہیں ان کو تو غور کیا کریں کہ کتنے مصائب اس کے ساتھ ہیں۔ جب آدمی ان پانچوں چیزوں کو غور کرتا رہے گا تو تھوڑے پر قناعت آسان ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ وہ شخص فلاح کو پہنچ گیا جو مسلمان ہو اور تھوڑی روزی دیا گیا ہو، اور حق تعالی شانہ نے اس کو اسی پر قناعت عطا فرما رکھی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مبارک ہے وہ شخص جس کو اسلام لانے کی توفیق ہو گئی اور اس کی آمدنی بقدر ضرورت ہو اور اس پر وہ قانع ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب دو فرشتے روزانہ یہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس کثیر مال سے جو اللہ تعالی شانہ کے علاوہ دوسری طرف سے مشغول کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ناز و نعمت میں پرورش کرنے سے بچاتے رہنا، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ناز و نعمت میں لگنے والے نہیں ہوتے۔ حاکم اور گورنر ہو جانے کے بعد راحت و آرام کے اسباب کثرت سے مہیا ہو ہی جاتے ہیں، ہر قسم کی نعمتیں بھی آسانی سے میسر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ یہ حاکم بنا کر بھیجے جا رہے تھے اس چیز سے بچنے کی خصوصی تنبیہ فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا میں اسی طرح حضرات خلفائے راشدین کی وصایا اور احکام میں اس چیز پر خاص طور سے تنبیہ بڑی کثرت سے کی گئی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کے قاضی تھے۔ ان کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی حدیث کی تحقیق کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ قاضی صاحب کے بال بھی پریشان سے ہیں اور پاؤں بھی ننگے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم اس زمین کے حاکم ہو، میں تمہارے بالوں کو بکھرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فضال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیب و زینت کی کثرت سے منع فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ننگے پاؤں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فضال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔ عبداللہ بن مغفل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں روانہ کنگھا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، اور جو شخص اپنے فاقہ کو اللہ تعالیٰ پر پیش کرے اور اس سے درخواست کرے تو حق تعالیٰ جل شانہ جلد اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، فوراً ہو جائے یا کچھ تاخیر سے مل جائے۔ جو شخص لوگوں سے سوال کرتا پھرے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ احتیاج پوری نہ ہوگی۔ آج اگر ایک ضرورت کے واسطے بھیک مانگی ہے اور وہ صورت کے اعتبار سے پوری ہو گئی تو کل اس سے اہم کوئی ضرورت پیش آ جائے گی اور احتیاج پر دستور باقی رہے گی، اور اگر اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں تو یہ ضرورت تو پوری ہوگی ہی، دوسری ضرورت پیش نہ آئے گی، اگر آئے تو اس کے انتظام مالک ساتھ ہی کر دے گا۔ پہلی فصل کی احادیث میں نمبر 8 کے ذیل میں حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا حق تعالی شان اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اسی جگہ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کر یہی مضمون حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی گزر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ در بدر بھیک مانگنے والے ہمیشہ فقیر اور تنگ دست ہی رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ مضمون اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے فاقہ اور احتیاج کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ بہت جلد اس کے فقر کو دور فرماتے ہیں۔ جلدی کی موت سے یا جلدی کی غنا سے؟ جلدی کی موت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اس کا وقت اگر خود قریب آ گیا ہو تو اس کو فاقوں کی تکلیف میں مصیبت اٹھانے سے پہلے ہی حق تعالی شانہ موت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی کی موت اس کے غنا کا سبب بن جائے گی، مثلا کسی کی میراث کا وافر حصہ مل جائے، یا کوئی شخص مرتے وقت اس کی وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دینا۔ متعدد واقعات اس قسم کے دیکھنے اور سننے میں آئے کہ مکہ میں بانس مارنے والوں نے یہ وصیت کی کہ ہندوستان کے فلاں شہر میں اس نام کا ایک شخص ہے، اس کو میرا مال فروخت کر کے روپے بھیج دیا جائے۔ کرد ایک قبیلہ کا نام ہے، اس میں ایک شخص مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ ڈاکہ کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، 2 پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو لے جاتے دیکھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کرتی ہے۔ میں نے اس درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تھے نبی علیہ السلام نے دیا، تو نے جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے تھے
کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں مہجور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ دی اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکہ کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تھے۔ ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہے۔ اس نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہوئے میرا لڑکا مر گیا، اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں۔ میں 3 دن سے روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو۔ وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کو پہنا۔ اس قصے میں دونوں چیزیں قابل عبرت ہے۔ اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب غنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے، اور سچی توبہ کی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعجاز خود ایک قابل فخر چیز ہے، اور جلدی کی موت سے غنا کے حاصل ہونے کی ایک مثال ہے۔ اور بہت سے واقعات مرتے وقت وصیتوں کے اکثر سننے میں آئے کہ میرے سامان میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دے۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنے حاجت کو پوشیدہ رکھے تو اللہ تعالیٰ شانوں پر یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور لوگوں سے اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگے تو اللہ تعالیٰ شانوں 1 سال کے لیے حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں۔ اور اوپر کا ہاتھ یعنی عطا کرنے والا بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے یعنی مانگنے والے کے ہاتھ سے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو سوال کا دروازہ کھولے مگر حق تعالیٰ شان اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کی آواز سنی جو عرفات کے میدان میں لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ انہوں نے درے مارے، انہوں نے درے سے اس کی خبر لی کہ ایسے دن میں ایسی جگہ اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے حق تعالی شان ہو اس پر دنیا اور آخرت میں فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے عطا کا دروازہ کھولتا ہے حق تعالی شان ہو اس پر دنیا اور آخرت کی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کوئی شخص رسی لے کر لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی کمر پر لا کر فروخت کر دیا اور اس سے اپنا گزر چلا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بھیک مانگے چاہے وہ بھیک ملے یا نہ ملے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص عطا کا دروازہ کھولتا ہے صدقہ سے ہو یا صلہ رحمی سے ہو حق تعالی شان اس پر کثرت فرماتے ہیں، یعنی اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص مال کی زیادتی کی نیت سے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس کی وجہ سے اس پر کمی بڑھتی جاتی ہے، یعنی حاجتیں بڑھتی جاتی ہیں اور آمدنی کے ناکافی ہونے میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بن حسین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کلیتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے حق تعالیٰ شان اس کے ہر ضرورت کا تکفل فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص ہم تن دنیا کی طرف لگ جاتا ہے حق تعالی شان اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان اور تیرا کام یعنی محنت کر اور کما لے، جتنا مشقت اٹھائے گا اس کو مناسب ہم دیتے رہیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، اور جب کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو تلافی کے طور پر اچھا کام بھی کرو، اور کسی سے سوال نہ کرو، کسی کی امانت نہ رکھو، 2 آدمیوں کے درمیان قاضی نہ بنو،
یہ بہت اہم کام ہے، ہر شخص کے بس کا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تھوڑے پر راضی ہو جائے، قناعت کر لے اور اللہ پر توکل کرے، وہ کمانے کی محنت سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو، وہ اللہ پر توکل کرے، اور جو یہ چاہے کہ یہ سب سے زیادہ غنی ہو، اس کو یہ چاہیے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ اعتماد رکھے جتنا اس کے پاس کی چیز پر ہوتا ہے، اور جو یہ چاہے کہ سب سے زیادہ معزز ہو جائے، وہ تقوی اختیار کرے۔ اور یہ تجربہ کی بات ہے کہ آدمی کے تقوی کا جتنا اثر لوگوں پر پڑتا ہے اتنا کسی چیز کا نہیں پڑتا۔ جس شخص میں جتنا تقوی زیادہ بڑا ہوا ہوگا اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں اس کا اعزاز و اکرام زیادہ ہوگا۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ حق تعالی شانہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اگر آسمان زمین سب کے سب مل کر بھی اس کے ساتھ مکر کرے تو میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اسلام پر وحی بھیجی کہ مجھ پر توکل کرو، میں تمہاری ضروریات کا کفیل بنوں گا، میرے غیر کو اپنا ولی نہ بناؤ تاکہ میں تمہیں نہ چھوڑوں۔ بہت سے احادیث میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو کافروں نے قید کر لیا اور چمڑا کے تسموں سے خوب مضبوط ان کو جکڑ دیا۔ ان پر نہایت سختی کی جاتی تھی اور بھوکا بھی رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے پاس کسی طرح اپنے احوال کی خبر بھیجی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے عرض کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس یہ کہلا بھیجو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کریں اور اسی پر توکل کریں، اور صبح اور شام یہ آیت شریفہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھا کریں۔ ان کے پاس جب اطلاع پہنچی تو انہوں نے اس آیت شریفہ کو پڑھنا شروع کیا۔ خود بخود ایک دن وہ تسبیح ٹوٹ گئے، یہ ان کی قید سے چھوٹ کر بھاگ آئے اور کچھ جانور وغیرہ بھی ان کے اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بادشاہ کے ظلم کا خوف ہو یا کسی درندہ کا دریا میں ڈوب جانے کا ڈر ہو اور اس آیت شریفہ کو تلاوت کرے تو انشاءاللہ کوئی مسرت اس کو نہ پہنچے گی۔ ایک اور حدیث میں اس قصہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ انہی صاحبزادے کے قصے میں آئی یہ آیت شریفہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ نازل ہوئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے حق تعالی شان اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ کو اس کا کیا گمان ہو سکتا تھا کہ یہی کافی جو اس قدر سخت ظلم پر اترے ہوئے ہیں، انہی کے مال سے ان کی روزی مقدر ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی ایک پہاڑ میں رہتے تھے، ہر وقت عبادت ہی مشغلہ تھا۔ میرے ساتھی کا گزر تو گھاس وغیرہ پر تھا اور میرے لیے حق تعالی شانہ نے یہ انتظام فرما رکھا تھا کہ ایک ہرنی روزانہ آیا کرتی تھی اور میرے قریب آ کر ٹانگیں چیر کر کھڑی ہو جاتی، میں اس کا دودھ پی لیا کرتا اور وہ چلی جاتی۔ بہت زمانہ اسی طرح گزر گیا کہ وہ ہرنی روز آ جایا کرتی اور میں اس کا دودھ پیتا تھا۔ میرے ساتھی کے قیام کی جگہ اس پہاڑ میں مجھ سے دور تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک قافلہ یہاں قریب آ کر ٹھہرا ہے، چلو قافلہ والوں کے پاس چلے، وہاں شاید کچھ دودھ اور اس کے علاوہ کچھ کھانے کی چیزیں میسر آ جائے۔ میں نے اول تو بہت انکار کیا، لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں قافلے میں پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا کھلایا، ہم کھانے سے فارغ ہو کر اپنی اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں ہمیشہ اس ہرنی کا وقت پر اس کا انتظار کیا کرتا مگر اس کا آنا بند ہو گیا۔ کئی دن انتظار کے بعد میں سمجھا کہ اس گناہ کی نحوست سے وہ روزی جس کی وجہ سے میں بے فکر تھا بند ہو گئی۔ صاحب روز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بظاہر 3 چیزیں اس میں گناہ کی تھی،
ایک جس توکل کو اختیار کر رکھا تھا اس کو چھوڑا، دوسرے طمع کی اور اس روزی پر قناعت نہ کی جس کی وجہ سے بے فکری تھی، تیسرے ایسا کھانا کھایا جو طیب نہ تھا جس کی وجہ سے طیب رزق سے محرومی ہو گئی۔ بڑی عبرت کا قصہ ہے، ہم لوگ بسا اوقات اپنی حرص و طمع سے حق تعالی شانوں کی انعامات سے محروم ہو جاتے ہیں، اور صورت کے اعتبار سے سوال کرنے پر اس وقت کچھ مل جاتا مگر اس کی نحوست سے اللہ تعالی شانوں کے اس انعام سے محرومی ہو جاتی جو بے طلب و بے منت ملتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، اللہم کما سنت وجہی عن سجود غیرک فمن وجہی عن مسألتی غیرک، اے اللہ جیسا کہ تو نے میرے سر کو اپنے غیر کے سامنے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا، اسی طرح میری زبان کو اپنے غیر سے سوال کرنے سے بھی محفوظ فرما، اللہم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔